ہم غار تھور تک پہنچ چکے تھے، قریش تلوار لے کے دروازے تک آ چکے تھے، اسپائڈر ویب کا معجزہ ہو چکا تھا، لیکن اس کہانی میں ایک رات رہ گئی، ایک رات جو ہجرہ سے پہلے آئی، ایک رات جو غار کے معجزے سے بھی زیادہ عظیم تھی، ہجرہ سے پہلے، غار سے پہلے، لیکن طیف سے پہلے نہیں۔ یہ ایسی رات تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک بلایا۔ اسراء والمعراج۔ اس رات سے پہلے کیا ہوا؟ The year of sorrow۔ 1 سال 2 جنازے۔ سب سے پہلے ان کے ہمسفر، وہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، وہ جو ہر الزام کے بعد انہیں تسلی دیتی، وہ جو کہتی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اور پھر ان کے چاچا، ان کے پولیٹیکل شیلڈ، ان کے پروٹیکٹر اگینسٹ قریش، ابو طالب۔ اب پروٹیکشن ختم، اور قریش کا ظلم زیادہ نہیں بلکہ اور انٹینس ہو چکا تھا۔ انہیں گلیوں میں ذلیل کیا گیا، ان کے فالوورز کو ٹارچر کیا گیا، ان پر ہنسا گیا۔ اس سب کے بعد وہ طیف چلے گئے، اور طیف نے کیا کیا؟ ان پر پتھر برسائے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، ان کے پیروں سے خون نکل رہا تھا، اور جب وہ بھاگ کر باغ میں گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ یہ دعا ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی دعا تھی۔ اسی کے بعد یہ رات آتی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ مکہ میں تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجر تک لایا جاتا ہے، کعبہ کے پاس وہ سیمی سرکولر ایریا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا جاتا ہے، ان کا دل زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا، نہ گدھا نہ کھچر، کچھ بیچ کا، اور نام البراق۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس پر سوار ہو جائیے، اور یہیں سے سفر شروع ہوا۔ یہ سفر ڈائریکٹ نہیں تھا، سٹاپس تھے۔ فرسٹ سٹاپ فیوچر مدینہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں نماز پڑھیے۔ سیکنڈ سٹاپ ماؤنٹ سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو توراہ ملی۔ تھرڈ سٹاپ بیت لحم یا ماڈرن ڈے جیروسلم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ صرف جیوگرافیکل سٹاپس نہیں تھے، یہ پروفیٹک ٹائم لائن کا لنکنگ تھا۔ میسیج کلیئر تھا، یو آر ناٹ alone in your struggles, you are continuation۔ پھر ریڈ سینڈ ہل، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ The prophets are alive in their graves۔ یہاں ٹائم رکتا نہیں، یہاں ڈائمینشنز اوورلیپ کرتے ہیں۔ پھر وہ پہنچے القدس، الاقصی ماسک۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کریک کیا اور براق کو باندھ دیا، and اندر 1,24,000 prophets جمع تھے، سب کے سب۔ سوچو، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب جمع، اور ان سب سے آگے کون کھڑے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نماز لیڈ کر رہے تھے۔ The final messenger of Allah, the seal of prophets۔ الاقصی ماسک ہمارے لیے صرف تھرڈ ہولیسٹ سائٹ ہی نہیں، یہ ایک سمبل ہے the unity of revelation کا۔ پھر وہ نوبل راک کی طرف بڑھے، آج جہاں گولڈن ڈوم چمکتا ہے، ڈوم آف دا راک، اور وہیں سے آسمان کی طرف عروج، معراج۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک سوال، کیوں؟
آخر کیوں اللہ نے یہ سفر دیا؟ جب دنیا نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ یہ میسیج صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ with hardship comes ease۔ نیکسٹ ایپیسوڈ معراج۔